جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ناردرن ایریاز ایک طرف تو اپنے اندر خوبصورتی کا سمندر سمیٹ کے بیٹھے ہیں، لیکن دوسری طرف انہی وادیوں میں جنات جیسی ہوائی چیزوں کو بھی ایکسپیرینس کیا گیا ہے، جن کے بارے میں سن کر ایک ڈر کی لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے ایسا بہت کم سنا اور دیکھا گیا ہے کہ ان مخلوقات نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہو، کیونکہ یہ ناردرن ایریاز کھلی پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو دن کے وقت ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے یہ وادیاں ایک خوفناک جنگل میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہوں پر بجلی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا اور اسی اندھیرے کے چلتے ہوئے یہ مخلوقات ایسی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ اونچائی ہوتی ہے اتنی ہی وہاں آبادی کم ہوتی ہے اور پہاڑوں پہ تو آبادی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک سٹوری ہمیں ہمارے ایک ویور نے سینڈ کی ہے جس کا نام شہیب ہے اور اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ یہ بات سال 2014 کی ہے جب شہیب بیرون ملک کام کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ چھٹیاں گزارنے پاکستان واپس آیا تھا۔ شہیب کافی سالوں بعد پاکستان واپس آیا تھا تو اس کے سب دوست اس کو اپنے ساتھ دوبارہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش تھے۔ ان سب دوستوں نے اپنے روزمرہ کے کام سے دور ہو کر اور کچھ دیر سکون کرنے کے لیے پاکستان کے حسین وادیوں کو ایکسپلور کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ لاہور میں ان دنوں بہت زیادہ گرمی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا، تو اسی گرمی کے چلتے ہوئے انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ لوگ کمراٹ ویلی جائیں گے اور کمراٹ ویلی کے آگے کے علاقوں کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ انہوں نے کمراٹ ویلی کی بہت زیادہ تعریفیں سنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا تھا کہ جن جگہوں کو یہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں ان کو کھانے پینے کی بھی تنگی ہو سکتی ہے۔ اسی حساب سے انہوں نے اپنے ساتھ گیس برنر، گوشت، مسالے اور چائے کا سامان سب کچھ اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ان کے پاس بڑی گاڑی تھی۔ ان لوگوں نے لاہور سے اسلام آباد اور اس سے آگے کا سفر اپنی ہی گاڑی میں طے کرنا تھا اور ہمیشہ کی طرح ڈرائیونگ شہیب اور اس کا دوست طلحہ ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سفر کی ساری تیاری پوری کر لی اور یہ چار دوست جمعرات کے دن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ کمراٹ ویلی KPK میں آتی ہے۔ سفر بہت اچھے سے گزر رہا تھا، کہیں راستہ بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ کمراٹ کی حدود میں پہنچ رہے تھے تو راستہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس خوفناک واقعے کی شروعات تھل کے قریب سے ہوتی ہے اور یہ چار دوست سفر میں موج مستی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اس وقت ڈرائیونگ شہیب کر رہا تھا۔ تھل سے کمراٹ ویلی کا راستہ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک کا تھا اور جب یہ لوگ تھل پہنچے اس وقت شام کے 4 بج چکے تھے اور ان کا پلان یہی تھا کہ یہ لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، کیونکہ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ اس راستے پہ رات کے وقت سفر کرنے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس راستے کا کافی حصہ پتھریلا اور خطرناک ہے۔ پیچھے کافی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے تھل میں آدھے گھنٹے کا اسٹے کیا کہ تھوڑا ریسٹ کر لیں اور تب تک ان کی گاڑی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تھوڑا اسٹے کرنے کے بعد جب یہ لوگ تھل سے نکلے تو شعیب کو فیل ہوا کہ گاڑی سپیڈ نہیں پکڑ رہی، حالانکہ یہ لوگ پیچھے سفر بالکل صحیح طے کر کے آئے تھے۔ تو طلحہ نے شعیب کو کہا کہ تم کافی دیر سے ڈرائیونگ کر رہے ہو، شاید تم تھک چکے ہو، اٹھو میں گاڑی چلاتا ہوں۔ اب طلحہ ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن پھر وہی کہ گاڑی کی سپیڈ جتنی تیز کی جا رہی تھی گاڑی اتنی ہی زیادہ بیٹھ رہی تھی۔ طلحہ نے کہا کہ گاڑی بہت زیادہ ہیوی ہو گئی ہے، اس کو چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس پہ بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہو۔ وہ سڑک کے جس حصے پہ تھے وہ زیادہ پتھریلا نہیں تھا اس راستے کی نسبت جو وہ لوگ پیچھے طے کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی کو سائڈ میں روکا اور وہ لوگ گاڑی سے باہر نکل کر دیکھنے لگے کہ پیچھے آخر کس چیز کا لوڈ ہے، لیکن گاڑی کے پیچھے کوئی بھی ایکسٹرا سامان نہیں تھا اور گاڑی کے ٹائر بھی بالکل ٹھیک تھے اور انجن میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی۔ ان لوگوں کو اسی جگہ پھنسے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا تھا اور اب مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ وہ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور اتنے کھلے موسم میں بھی وہ لوگ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ ان سب لوگوں کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت تھی اور اس کے بارے میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان سب میں ایک دوست جسے ان باتوں کا علم تھا وہ سب دوستوں کو کہنے لگا کہ گاڑی میں بیٹھو اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ آیت الکرسی کی برکت سے انہیں کچھ دیر بعد اچھا محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیا تو وہ ٹھیک سے سٹارٹ ہو گئی اور اب گاڑی کے اندر جو ہیوینس تھی وہ بھی فیل نہیں ہو رہی تھی اور گاڑی بھی اپنی سپیڈ پر ٹھیک سے چل رہی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ ڈر کی وجہ سے شدید خوفزدہ تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ایسی خوبصورت جگہ پر انہیں اس چیز کا ایکسپیرینس کرنے کو بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال ان کو یہاں پر کافی وقت لگ چکا تھا اور آگے کا سارا راستہ پتھریلا تھا، تو وہ 45 منٹ کا راستہ انہوں نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا۔ راستے میں ان لوگوں کو کچھ مقامی لوگ ملے تو ان دوستوں نے انہیں اپنے ساتھ ہونے والا معاملہ بتانا چاہا، لیکن وہ لوگ اردو زبان سے ناواقف تھے، لیکن وہ لوگ اشاروں میں کچھ بتا رہے تھے جس کا مطلب ان لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مغرب ہونے سے پہلے اوپر کمراٹ پہنچ جاؤ۔ وہ لوگ رات 8 بجے کے قریب کمراٹ پہنچے۔ ان لوگوں نے بہت کچھ پلان کیا تھا کہ وہ وہاں جا کے بون فائر کریں گے، مزے کریں گے، لیکن وہ سب دوست اترے ہوئے چہروں کے ساتھ کمراٹ پہنچے۔ رات کے اس اندھیرے میں چلتے پانی کی آواز دل میں ایک سکون پیدا کر رہی تھی۔ بہرحال ان سب دوستوں نے اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے ہنسی مذاق شروع کر دیا تاکہ وہ اس کیفیت سے نکل سکیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب تو وہاں پر بہت اچھے ریسٹورنٹ بن چکے ہیں، لیکن سال 2014 میں جب یہ لوگ وہاں پر گئے تھے تب چند ہی ہوٹل تھے۔ بہرحال وہ سب دوست ایک ہوٹل گئے اور انہوں نے روم لیا۔ اس وقت زیادہ تر ہوٹل بک تھے۔
انہوں نے بہت مشکل سے ایک کمرہ کرائے پر لیا جو کہ 4 لوگوں کے لیے کافی تھا۔ یہ ہوٹل کا کمرہ کچھ ایسا تھا جہاں پر صرف رات گزاری جا سکتی تھی، اس سے زیادہ اس کمرے میں زیادہ سٹے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب دوست سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے تو انہوں نے اسی کمرے کے اندر سٹے کرنا بہتر سمجھا۔ کچھ دیر اس کمرے میں گزارنے کے بعد ان میں سے ایک دوست نے انہیں کیمپنگ اور باربیکیو کے بارے میں کہا۔ وہ سب لوگ کیمپنگ اور باربیکیو کا سامان لے کر ہوٹل سے نکلے اور دریا کے پاس جا کر وہاں پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ ان لوگوں نے لائٹ کا بندوبست کیا اور باربیکیو میں مصروف ہو گئے، اور یہ سب لوگ اس جگہ کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور سب لوگوں کے موڈ کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ جس جگہ پر ان لوگوں نے اپنا کیمپ لگایا تھا وہ دریا کے بہت قریب تھی اور اس دریا کے پیچھے بہت ہی گھنا جنگل تھا۔ وہ سب دوست اس جگہ کیمپنگ اور باربیکیو کے مزے لے رہے تھے۔ تب بھی ان میں سے ایک دوست کو دریا کے پار سفید لباس میں چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا تو اس نے باقی دوستوں کو اس آدمی کے بارے میں بتایا۔ تو شعیب اسے کہنے لگا کہ وہ یہاں کا کوئی مقامی ہوگا، تم اس کے بارے میں اتنا مت سوچو، کیونکہ وہ لوگ ابھی شام کے اس واقعے سے باہر نکلے تھے اور اب وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا باربیکیو ختم کیا اور وہ اپنے کیمپ میں جا کر سو گئے۔ انہوں نے بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں کیمپ کے باہر ہی چھوڑ دی کہ وہ صبح اسے اٹھا لیں گے۔ پھر رات کے تقریباً 3 بجے کے قریب اسی دوست کی آنکھ ایک آواز سے کھلی جس کو پہلے دریا کے پار ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی کیمپ کے باہر بیٹھا ہو اور ہڈیاں چبا رہا ہے۔ وہ یہ آواز سن کر تھوڑا گھبرا گیا اور اپنے دوستوں کو اٹھانے لگا۔ تب بھی ان میں سے ایک دوست نیند سے اٹھا اور اسے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو اس نے اشارے سے کیمپ کے باہر والی آواز کے بارے میں اسے بتایا۔ وہ دونوں کیمپ کو تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھنے لگے تو انہیں سفید لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جو کہ زمین پر گری ہوئی ہڈیاں چبا رہا تھا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ اتنے میں ان کے باقی دوست بھی اٹھ گئے تو ان دونوں نے باقی دوستوں کو باہر بیٹھے ہوئے اس آدمی کے بارے میں بتایا۔ تو شعیب انہیں کہنے لگا کہ وہ یہاں کا کوئی مقامی ہوگا، ہم لوگ باہر جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ چاروں دوست کیمپ سے باہر نکلے تو شعیب اس آدمی کے پاس جانے لگا تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ اسے کیا چاہیے۔ جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچا تو شعیب کی نظر اس آدمی کے چہرے پر پڑی۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ شعیب چیختے ہوئے پیچھے بھاگنے لگا۔ ان سب دوستوں نے جب شعیب کو اس طرح ڈرا ہوا دیکھا تو وہ بھی اپنا سارا سامان چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ سب دوست دریا کے کنارے پر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں سامنے سے ایک لائٹ نظر آئی۔ اس کے بعد ان دوستوں نے اس لائٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے سے کسی جانور کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ بھاگتے ہوئے اس لائٹ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہیں رہنے والے کسی آدمی کا گھر تھا۔ وہ لوگ اس گھر کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ کچھ دیر بعد جب اس گھر کا مالک باہر آیا تو ان سب کو ڈر ہوا دیکھ کے پوچھنے لگا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ تو ان سب دوستوں نے اپنے ساتھ ہونے والا معاملہ اس شخص کو بتایا اور اس سے کہنے لگے کہ ہمیں ایک رات اپنے گھر گزارنے کی اجازت دے دیں۔ پھر اس شخص نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور ان لوگوں نے اپنی رات وہیں گزاری۔ صبح ہوتے ہی یہ سب دوست کمراٹ سے واپس شہر کی طرف چلے گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔